اچھا میڈم، اگر ہم سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں تو سب آپ کو جانتی ہے، سیاست میں کیسے آئی، آپ کن کن مراحل سے گزری؟ میں بھی نون لیگ کی ہی حمایتی ہوں شروع سے ہی، اور میرے پیرنٹس، میرے بھائی، میری پوری فیملی، کافی جگہ سے لوگ میرے پاس آئے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے ویسے تو کام کر ہی رہی ہیں تو وائی ناٹ کہ آپ ایک پلیٹ فارم لیں، اس چیز کو ہائی لیول تک لے کے جاؤں، مریم نواز شریف صاحبہ تک لے کے جاؤں، نواز شریف صاحب تک لے کے جاؤں، ناانصافیاں ہمارے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان کو نہیں مل رہا ہے جو کچھ بھی، تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ چیزیں میں لوگوں کی ہیلپ کروں۔ جو میرے مقصد ہے، جو لوگوں کی خدمت کرنے کا مقصد ہے، یا میں لوگوں کو پانی جو ہے وہ آلریڈی پانی لگوا کے دے رہی ہوں، بورنگ کروا کے دے رہی ہوں، واٹر ویل بنوا کے دے رہی ہوں، فلٹر پلانٹ لگوا کے دے رہی ہوں۔ ایسے بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے، اسکولز کے لیے آگے آنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ شعور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تاسو ګورئ CGN ټوډے او زه یم تحسین الله تاثر۔ نننی پوډکاسټ کې مو داسې شخصیت ته دعوت ورکړی دی د چا تعلق چې دی کشمیر سره دی، سوشل ایکټیویسټ ده، فلاحي کارونو کې یو ډېر لوی نوم لري، ورسره د مسلم لیگ نون سینیر رهنما ده، هغوی سره به خبرې اترې کوو، د هغوی ژوند حوالې سره، د هغوی سیاست حوالې سره ستاسو ملاقات کوو موږ د مسرت گیلانی صاحبہ سره۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ اچھا میڈم، اگر ہم سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں تو سب آپ کو جانتی ہے، سیاست میں بھی ابھی قدم رکھا ہے، تو اگر آپ ہمیں ناظرین کو یہ بتائیں کہ سیاست میں کیسے آئی، آپ کن کن مراحل سے گزری؟ ایکچولی میرے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی یہی کرتے آ رہے ہیں، اور میرے پیرنٹس، اور جب سے میں نے بھی دیکھا ہے، میں بھی نون لیگ کی ہی حمایتی ہوں شروع سے ہی، اور میرے پیرنٹس، میرے بھائی، میری پوری فیملی، تو ایکچولی میں جب آتی ہوں پاکستان میں ویسے UK سے ہوں، اوورسیز کشمیری، اچھا، تو یہاں پہ آتی ہوں پاکستان میں بہت کم ٹائم کے لیے، کیونکہ میرے کافی سارے یہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں، اسی سلسلے میں آتی جاتی رہتی ہوں، سال میں 3 دفعہ 4 دفعہ میں آتی رہتی ہوں، لیکن اس دفعہ جب میں آئی ہوں تو میں بہت ٹائم کے لیے یہاں پہ رکی ہوں، تقریباً 4 منتھ میں نے اپنے شہر، اپنی سٹی میں اسٹے کیا ہے، اور ڈفرینٹ علاقوں سے لوگ میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ اپنی مجبوریاں لے کے، کسی کو بیمار ہیں تو ان کو میڈیکیشن کے لیے ہیلپ چاہیے، کسی کو آپریشن کے لیے چاہیے، کسی کو بچوں کی کتابوں کے لیے چاہیے، اور کسی کو کھانے کے لیے بھی، اور شیلٹر گھر کے لیے بھی چاہیے۔ تو میں آلریڈی سوشل ورک تو کر رہی ہوں بہت سالوں سے، میں، میرے ہسبینڈ، ہم سب مل کے لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیتے ہیں۔ میری اپنی NGO ہے، میں نے چیریٹی رجسٹر کی ہوئی ہے UK میں، نور الصبا ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، اور یہاں پہ بھی میں نے مظفر آباد میں اسی کی برانچ ایک رجسٹرڈ کروائی ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ بہت پرابلمس ہیں۔ ایک میرے علاقے میں حلقہ لچراٹ سے ہوں، تو کٹلا سے آتے ہیں لوگ، دوسری جگہوں سے کافی دور دور سے آتے ہیں لوگ، نیلم سے آتے ہیں، اور ہٹیاں والی سائڈ سے آتے ہیں، ڈفرینٹ پلیسز سے، جس کو بھی پتہ چلتا ہے وہ آتے ہیں میرے پاس۔ کوئی کہتا ہے جی ہمیں پائپ، پانی کا مسئلہ ہے تو پائپ ہمیں دیں آپ، اور اس کے علاوہ بیمار ہیں، یا پھر بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے لوگوں کو بہت پرابلمز ہو رہی ہیں۔ اسی طرح نوجوان ہیں، وہ سٹریس ہے، ان کو پریشان ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایجوکیشن تو ہے لیکن میرٹ پہ جو کام نہیں ہو رہا، ان کو جاب نہیں مل رہی۔ تو مجھے سارے لوگوں نے پھر ایز انڈیویجول تو میں کام کر ہی رہی ہوں آلریڈی، سوشل ورک تو میرا بہت پرانا ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے میرا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے۔ مظفر آباد میں ایئرپورٹ سے اوپر جا کے ہمارا دربار ہے، وہاں پہ عید کے دوسرے دن عرس ہوتا ہے 3-4 دن کا۔ تو ہاں ایکچولی پھر یہ ہوا کہ کافی جگہ سے لوگ میرے پاس آئے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ ویسے تو کام کر ہی رہی ہیں تو وائی ناٹ کہ آپ ایک پلیٹ فارم لیں اور وہاں پہ بیٹھ کے کام کریں۔ تو یہ تو مجھے پتہ ہے، میرے آباء اجداد جو ہیں وہ سیاست میں تھے، ہماری کافی گیلانی فیملی کے جو لوگ ہیں ابھی ٹکٹ ان کو نہیں ملا، تو وہ بھی سیاست میں ہیں، کسی اور کو دے دیا تھا۔ تو پھر مجھے بھی یہ انکریج کیا لوگوں نے، تو پھر میں نے بھی اپنا مائنڈ بنا لیا کہ کیوں نہ میں بھی سٹارٹ کروں، ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ میں بیٹھ کے اس چیز کو ہائی لیول تک لے کے جاؤں، مریم نواز شریف صاحبہ تک لے کے جاؤں، نواز شریف صاحب تک لے کے جاؤں، اور
اس چیز کو ہائی لائٹ کروں اور باقی وہ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں. اور جیسے یہ جو ناانصافیاں ہمارے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان کو نہیں مل رہا ہے جو کچھ بھی، تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ چیزیں میں لوگوں کی ہیلپ کروں. ٹھیک ہے. اچھا میم، ایک انتخابات بھی آنے والی ہے کشمیر میں. جی. آپ ٹیکنوکریٹ سیٹ کے لیے بھی آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے. جی. کیا سمجھتی ہے آپ کے مطلب سیاست میں آپ لوگوں کی خدمت زیادہ کر سکو گے اگر آپ یو کے میں بھی زیادہ ٹائم گزار چکی ہے، بلکہ آپ وہاں زیادہ ٹائم گزارتی ہے اب بھی؟ جی. کیا فرق محسوس کرتے ہیں پاکستان اور یو کے میں، اور کیا امیدیں وابستہ ہے آپ کی؟ یہ میں سوچ رہی ہوں یہی کہ اس طرح میں جو میں کام کر رہی ہوں وہ میں اتنے صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی، لیکن اگر مجھے وہاں پہ کچھ انوالومنٹ ملے گی تو میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنی جو میرے مقصد ہے، جو لوگوں کی خدمت کرنے کا مقصد ہے، یا میں لوگوں کو پانی جو ہے وہ آلریڈی پانی لگوا کے دے رہی ہوں، بورنگ کروا کے دے رہی ہوں، واٹر ویل بنوا کے دے رہی ہوں، فلٹر پلانٹ لگوا کے دے رہی ہوں، اور میں زیادہ بہتر طریقے سے کروں گی وہاں پہ بیٹھ کے. اور میرے ساتھ ٹیم ہوگی پوری جو جیسا، کیونکہ میں اکیلی ابھی کر رہی ہوں نا، تو مجھے ایک ٹیم چاہیے جو میری ہیلپ کرے اس کام کو کرنے کے لیے. باقی لوگوں کی بھی مجھے ہیلپ چاہیے، تو یہاں کے گورنمنٹ کی بھی مجھے ہیلپ چاہیے تاکہ میں مل کے اس کام کو زیادہ بیٹر طریقے سے کر سکوں. میں لوگوں کو شیلٹر گھر تو بنا کے دے رہی ہوں، وہ میں ایز اے انڈیویجول کر رہی ہوں، تو مجھے زیادہ سپورٹ ملے گی، مجھے پتہ ہوگا، میری ٹیم چیک کرے گی کہ کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میڈیکیشن جو ہے فری میڈیکیشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے ممتاز میڈیکل اینڈ ڈینٹل جو ہے DHA میں میرے بھائی کا ہاسپٹل ہے، تو جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں پہ ان کو بھیجتے ہیں، وہاں سے فری میڈیکیشن ان کو دلواتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسکول ہے میرے، فری ایجوکیشن اڈلٹ کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے. ابھی میرے ایک اسکول ہیں کافی سارے جہاں پہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور اڈلٹ وومنس بھی پڑھ رہی ہیں، تو وہاں پہ ہم فری ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. سیلری ہم خود پے کرتے ہیں، بچوں کی بکس ہیں، ان کے کھانے ہیں، اور جو بھی ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں. ایسے علاقے میں نے دیکھے ہیں کہ بالکل بھی نا وہاں پہ لوگوں کو شعور ہی نہیں، اویئرنیس ہی نہیں ہے. جب میں پہلے دن گئی ہوں، میں نے ایک ایسا گاؤں دیکھا ہے کہ میں پہلے دن وہاں پہ گئی ہوں، بلڈنگ ہم نے خود بہت بڑی بلڈنگ ہم نے بنائی ہے، اور وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے جب میں نے بولا گاؤں میں، وہاں پہ مسجد میں اعلان کروایا کہ جس نے ایڈمیشن لینا ہے، مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ لوگ آئیں گے یہاں پہ رجسٹرڈ کریں گے اپنے بچوں کو. یقین کریں فرسٹ ڈے 300 چلڈرن میں نے رجسٹرڈ کیے خود بیٹھ کے وہاں پہ، اور پھر 100 وومنس کیے وہاں پہ. ابھی آ رہے ہیں لوگ اور بھی بچے لے کے آ رہے ہیں، اور مائیں جو تھی وہاں پہ اتنی خوش رو کے کہتی ہیں کہ فرسٹ ٹائم ہمیں کس نے یہاں پہ بلائے. تو وہ جس حالت میں تھی، کوئی کپڑے دھو رہی ہے، کوئی کھانا بنا رہی ہے، جو بھی کام کر رہی ہے، ایسے ہی اٹھ کے بچوں کو اٹھا کے لے کے آ گئی. تو ایسے بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے. ہمیں وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے، اسکولس کے لیے آگے آنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ شعور ہوگا بچوں میں، پڑھے لکھے ہوں گے، وہ ان کی پازیٹیو سے سوچ ہوگی. جیسے ابھی دیکھا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کے جو بچے ہیں، جب میں UK میں ہوتی ہوں تو وہاں پہ ہم ان کو کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ پرابلم، اور گورنمنٹ وہاں پہ ان کو ترجیح دیتی ہے، کیئر پرووائڈ کرتی ہے. وہاں پہ ان کو فری میں گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے جو کہ، کیونکہ میری UK میں اپنی کیئر ایجنسی بھی ہے، تو میں اس کی ڈائریکٹر ہوں اپنی کمپنی کی. میں لوگوں کو ہر روز ٹریننگ دیتی ہوں اپنی اسٹاف کو، اور ہم ان کو بھیجتے ہیں آگے کمیونٹی میں بچوں کی لک آفٹر کرنے کے لیے، اور گورنمنٹ ہمیں پے کرتی ہے. تو یہاں پہ میں جب دیکھتی ہوں نا، یقین کریں روڈوں پہ بچے جا رہے ہو تو کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کو پرابلم کیا ہے، اس کو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے. اور یا تو کو اٹھا کے کسی کے پاس لے جائیں گے، کہیں گے اس کو جن آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ جو مار کے اور وہ جن نکالنے کا وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا پرابلم ہے، کیونکہ میں نے خود BCS نرسنگ UK سے کی ہوئی ہے، وہاں سے میں نے پڑھائی ساری کی ہے. میں نے NVQ لیول 5 بھی ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر میں وہاں سے کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس چیز کو اگر میں کسی بڑے پلیٹ فارم پہ لے کے جاؤں گی، میں ایکسپلین کروں گی، سمجھاؤں گی، تو وہ اپنی جو میری منشور ہے اس کو میں بیٹر طریقے سے اچیو کر سکتی ہوں. ٹھیک. اچھا، جو مسائل آپ نے بیان کیے وہ تو بنیادی مسائل ہیں. جی، پانی، تو بنیادی ہی تو وہاں پہ لوگوں کو بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی. سوال بھی میرا یہی ہے کہ آج سے پہلے جتنی حکومتیں آئی وہاں پہ، وہاں کے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، کسی نے کام نہیں کیا اس کے اوپر. ابھی میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی.
آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باریکی سے میں نے جا کے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو اس لیے مجھے پتہ ہے. باقیوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے اپنے جو آرگنائزیشن NGO اس کی بات کی، کافی زیادہ کام آپ اس کے ذریعے کرتی ہو، وہاں پہ سرگرمیاں زیادہ ہیں. جی. اسپانسر کون کرتا ہے، کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ ہمارے اپنے کولیگز، میری کولیگز ہیں. میں خود زیادہ فنڈ اس کے اندر، کیونکہ میں خود وہاں پہ کام کر رہی ہوں. میرا اپنے کیئر سینٹر ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ہمارے جاننے والے ہیں، جو میرے ہسبینڈ کے جاننے والے ہیں کمیونٹی، میرے ہسبینڈ بھی وہاں پہ یہی کام کرتے ہیں. جیسے مسجد میں وہ پڑھاتے ہیں، تو اپنے ان کے فرینڈس ہیں جو UK کے اندر، تو وہاں پہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. تو اس کے تھرو ہم کسی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے لیے ہمیں فنڈ چاہیے، تو سارے مل جل کے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اچھا، کوئی بھی مسئلہ میں لے کے جاتی ہوں نا کہ ابھی میں نے بورنگ کروانی ہے کسی کے علاقے میں، یا پھر مجھے ابھی اسکول ہے میرا، وہاں پہ مجھے AC چاہیے، آپ پلیز ہمیں AC لے کے دیں، یا پھر پانی کے جو واٹر بل بنوانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہیلپ کریں، فلٹر پلانٹ لگوانا ہے، یا کسی بچی کی شادی ہم نے کروانی ہے. تو زیادہ تر ہمیں ہمارے فرینڈ بھی کرتے ہیں اور خود بھی. میرے اپنے الحمدللہ بچے ہیں اچھے وہاں پہ وہ سیٹلز ہیں. تو بہن بھائی ہیں، سارے ہم مل کے آگے جو لے کے آ کے یہاں پہ سارا کام کرنا، وہ میں خود اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آج کل تو حالات بھی کچھ ایسے، اگر ہم الیکشن کی بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں آپ، الیکشن ہو جائے گی؟ امید ہے الیکشن ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے، کیونکہ اگر وہ الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو آئین کو وہ توڑ دیں گے نا. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہوں گے الیکشن 27 کا. جو فیوچر کس طرح دیکھتی ہے کشمیر کے حوالے سے؟ لوگوں میں سیاسی شعور کتنا آ گیا، کس طرف وہ جا رہے ہیں؟ ہاں، لوگوں کو میں شعور تو اویئرنیس تو آ گئی ہے. ابھی دیکھیں، میں نے لاسٹ جو جلسے کروائے ہیں نا، وہاں پہ جلسوں میں گئی ہوں، میں نے خود اٹینڈ کی ہیں. جب میرا اسٹے تھا مظفر آباد میں، ابھی میں 1 ویک کے لیے مجھے کوئی ضروری اپنے کام دیکھنے تھے تو میں UK چلی گئی تھی. میں ابھی واپس آئی ہوں. تو میں جب گئی تھی وہاں پہ میں نے دیکھا ہے لوگ تو آ رہے ہیں، عورتیں خاص کر کے وومنز جو ہیں، وہ 50% وومن نا، ان میں اویئرنیس ہے، وہ سامنے آ رہی ہیں. اچھا، اگر سیاحت کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں کشمیر کے، تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ تو سیاست میں بھی آ گئی، کیا اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، صحت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں نا. ہاں، وہاں پہ میرے جو لاسٹ وزٹ تھا نا، وہ نیلم ویلی کی سائڈ بھی تھا، اور ادھر سے میں ہنجرا پاس تک بھی گئی. ہماری جو مریم نواز صاحبہ نے جو روڈوں پہ کام کیا ہے نا، اچھا، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہے. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، اور انہی کے پروجیکٹ کو میں آگے لے آ کے اپنی سٹی میں بھی وہی میں چاہتی ہوں کہ وہی، جیسے مریم نواز صاحبہ کی ایک تقریر بھی میں نے سنی تھی کہ ایسا بندہ آئے جو ہماری کشمیر میں یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرے جو میں نے پنجاب میں کی ہیں. تو وہ میری آئیڈیل ہے. تو یہاں پہ بھی نا سٹی میں بھی یہی ہونا چاہیے. ہمارے اس سائڈ پہ روڈوں پہ کوئی کام نہیں ہوا کوئی خاص نہیں ہے، بہت ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور کلیننگ جو نہیں ہے. کسی آپ چلے جائیں پیچھے تو کلیننگ نہیں ہے وہاں پہ. بہت لائک اتنی خوبصورت ویلی ہے وہاں پہ. جو لوگ ہیں ان کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، اور کلیننگ ہائیجین کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پتہ. ایسے گندے مندے وہ اٹھا کے، لیکن کتنا دیکھیں دور دور سے، کراچی سے دیکھا ہے میں نے، سیالکوٹ سے دیکھا ہے، لوگ موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں کتنی وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے. بہت سیاح جاتے ہیں وہاں پہ. ابھی تو بہرحال سارا کچھ بند کیا ہوا ہے، لیکن میرے بہت وزٹ ہوئے ہیں. انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. ہاں، کنسٹرکشن کی بہت ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہے، خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موسٹلی سوسائٹیز میں اگر ہم دیکھیں تو ہنرمند خواتین ایک ترقی میں ایک بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں. آپ کے خیال میں وہاں پہ جو خواتین ہیں، ٹیلنٹ تو ضروری بات ہے وہاں پہ ہوگی، ان کی ہنر کے حوالے سے کوئی پروگرام ہے کہ آپ ہنرمند بنائیں؟ آف کورس، میں نے جو ابھی 2 جو اس مظفر آباد میں نے کام اوپر سنگڑی میرا والی سائڈ پہ ایک شروع کروایا ہوا ہے. وہاں پہ میں ایک ویکیشنل سینٹر بنوانا چاہتی ہوں. تو ایک میں نے آلریڈی بنا دیا ہوا ہے. تو مجھے سپورٹ چاہیے ابھی اس کو، لائک بلڈنگ تو میں نے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر جو چیزیں لے کے آنے کے لیے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہاں پہ ایک ویکیشنل سینٹر بنایا جائے.
ایک مظفر آباد میں بھی میں ایک ویکیشنل سینٹر بنانا چاہتی ہوں اور یہاں پہ بھی. اور جو خواتین ہیں ان کو کمپیوٹر کے لیے ٹریننگ دی جائے, اور اس کے علاوہ سلائی کڑھائی میں نا بہت ہی لڑکیاں, اچھی لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ آگے کیسے نکلیں, کیسے جائیں ادھر. کیونکہ یہ جو منصرہ ہے جدھر میرا ایک اسکول ابھی میں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا, میں نے ابھی آپ کو بتایا 300 چلڈرن آیا تھا. بیکورڈ علاقہ ہے وہاں پہ, تو وہ میرے انلاز جو ہے نا وہ ادھر سے ہیں, ہماری بہت زمینیں ہیں یہاں پہ منصرہ میں, لیکن وہ رہتے سٹی مظفر آباد میں, تو یہاں سے وہ چلے گئے تھے. تو یہاں پہ میں نے آ کے پھر میں نے جب دیکھا تھا, میں فرسٹ ٹائم گئی تھی, تو بچوں کی بری حالت, کوئی تعلیم نہیں ہے کچھ, بہت ہی لائک بہت میں نے سیڈ فیل کیا تھا, اور وومنس کے لیے بھی. تو وہاں پہ پھر میں نے یہ اسکول بنوایا. ہم نے بہت پیسے, میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اپنی پاکٹ سے کروڑوں روپے لگا کے وہاں پہ وہ اسکول بنوایا ہے. ڈبل سٹوری ہے, نیچے تو ہم نے اس کے لیے دے دیا ہوا ہے, وہاں پہ آلریڈی چل رہا ہے. جو اوپر والا فلور ہے وہاں پہ میں ویکیشنل سینٹر, اور میں نے سب خواتین سے بات کی ہوئی ہے, ان سے ہم کام کروا کے, اور میں نے ان کو بولا ہے آپ یہاں پہ آئیں, کام کریں, ہم آپ کے کام کو آگے مارکیٹ میں لے جائیں گے, UK تک میں لے کے جاؤں گی, اور وہاں سے جو آمدن آئے گی آپ کو اچھی آمدن ملے گی. آپ کو گھر میں آپ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کے آپ اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کر سکیں گی. اسی طرح وہاں پہ بھی میں نے مظفر آباد میں بھی رکھا ہوا ہے. ایک میں ابھی اس کے اوپر میں نے 2 کنال زمین لی نہیں ہے, بلکہ ہماری اپنی ذاتی زمین ہے, تو اسی کو میں یوز کر کے, کیونکہ ہم لوگ تو یہاں رہتے نہیں, میرے بچے تو UK میں سیٹل ہیں, تو وہاں پہ بھی میں ایک ویکیشنل سینٹر اور اسی طرح کا ایک اسکول بھی بنا رہی ہوں. کام اس پہ شروع کروایا ہوا ہے. UK میں زیادہ ٹائم گزارا ہے آپ نے, جب پاکستان آتے, کشمیر جاتے, کیا فرق محسوس کرتے؟ کتنے سال پیچھے ہیں ہم تو بہت ہی پیچھے ہیں, اب میں کیا بتاؤں, بہت ہی پیچھے ہیں, بہت ہی بی ہینڈ ہیں جی. بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بہت سہولیات ہے جو وہاں پہ نہیں, وہاں تو ایوری تھنگ از ڈفرینٹ نا. وہاں پہ تو ہر چیز یہ اس کی, تو ہم یہاں پہ تو بہت ہی سالوں بعد بھی وہاں پہ ہم نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میم آنے کا, وقت دینے کا. کتن کو تاسو قتل میم مسرت گیلانی صاحب سره چې کوم دغه پودکاسټ و د هغوی ژوند, د هغوی چې کوم هغه سیاسي کیریر آغاز و, د هغوی چې څومره سماجي خدمات دي, سرګرمیانې دي, تفصیل سره په هغې باندې خبرې وشوې. اجازت غواړو د لوی الله په امان.